اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صلوات. میں سب سے پہلے جناب فرحت موسوی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ساعت کو اہم جانا اور اس آستانے میں ایک مجلس کو منعقد کیا بسلسلہ ایصال ثواب میر ببر علی انیس ابن میر مستحسن قلیق اعلی اللہ مقامہما، اور توفیق دی پروردگار علی اعلیٰ نے ایک نوجوان کو جس سے آپ بخوبی آشنا ہیں، میری مراد جناب یونس عباس محمد صاحب سے ہے، کہ جو ایک درد رکھتے ہیں اور اس کا اظہار گویا اس مجلس کی بنا میں وہ رکھ رہے ہیں. یہ ایک نیو ہے، اس کو آپ یہ کہتے ہیں، یہ ایک بنیاد ہے. اور ہم آج 10 دسمبر کو جو 2023 عیسوی کے مطابق گویا 149 برس مکمل ہوئے اور اب ہم 150ویں برس میں داخل ہو رہے ہیں. گویا آج کی یہ علامتی نشست جو کہ مکمل مجلس ہے، ایک آغاز ہے، ایک ابتدا ہے، گویا پورے 12 مہینوں کے لیے کہ جہاں جہاں جس کو توفیق ہو وہ اس محسن کو فراموش نہ کرے جس نے آپ کی چوکھٹ پہ کربلا کو لا کے کھڑا کر دیا. یہ ایک ایسا احسان عظیم المرتبت ہے کہ جس کے لیے لفظ کم ہیں، جذبات عنقا ہیں، احساسات نایاب ہیں، فکر نایافت ہے. اور میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہاں پہ آپ کا آنا گویا آپ نے اپنی فضیلت میں اضافہ کیا ہے، اور یہ اس آستانے کا افتقار ہے کہ اس نے اپنے آپ آمادہ رکھا اور ظاہر ہے کہ یہاں سے جو چراغ جلا ہے
وہ دور دور تک روشنی دیتا رہے گا۔ میں شکر گزار ہوں جناب رضی جعفری صاحب کا کہ انہوں نے بڑے وسعت قلب کا مظاہرہ کیا اور ایک گزرنے والے سوز خان کے کلام کو بحضور مرثیہ گو پیش کیا، اور اس طرح سے کہ ایسا لگا جیسا کہ آپ نے ایک اجتماع کو ایجاد کر دیا۔ گزشتگان آئندگان کے ساتھ سب جمع ہو گئے، اسی کو اعجاز کہا جاتا ہے، اور اس کے بیان کو معجز بیانی سے کلام کیا جاتا ہے۔ یہ میری گزارشات رہیں گی آج کی تقریر میں کسی بھی قابل نہیں ہوں، سوچتا ہوں کہ کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں۔ میں نے 1391 ہجری، اب کہنے کو تو بہت دور کی بات نظر آتی ہے، میں نے خود دیکھا کراچی میں نصب علم کی ایک پوری محفل حسینیہ سجادیہ میں ہوئی، جس میں قبلہ گاہی نے حضرت ابوالفضل کے علم کو نصب کیا، جو آج بھی ان کی قبر پر سایہ فگن ہے، اور انہوں نے اس کے نصب کرنے کے فوراً بعد ایک پوری تقریر کی، اسلام کا علم اور میر انیس۔ کیا بات! یہ بڑی تاریخی تقریر تھی، مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے، اور یہاں اگر اہل کراچی میں کچھ یہاں اگر بیٹھے ہوں یا بعد میں مجھے سنیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حسینیہ سجادیہ کا ممبر، اس کے برابر ایک میز کو رکھا گیا، اس میز پر میں نے خود دیکھا ہے کہ قبلہ گاہی نے تمام اس وقت 4 جلدیں جو کہ شائع ہوئی تھیں وہ رکھ کر، مارکنگ کے ساتھ رکھ کر، کھول کر اس کو پڑھ کر گویا ایک پوری بسیط تقریر کی تھی۔ یہ سال تھا 1391 ہجری، ظاہر ہے کہ 1291 انیس کا سال رحلت ہے، کامل 100 برس پر ایک علم کو نصب کرنا اور ایک تقریر کو انیس کے تعلق سے کر دینا، فقط بتانے کے لیے کہ کس طرح سے احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ ہماری کوئی بساط نہیں ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے کیا عرض کیا آپ سے، فقط اس لیے نہیں کہ یہ ازراہ تکلف بات کر رہا ہوں، نہیں، وہ نگاہ ہی نہیں ہے، اس زمانے میں اس نگاہ کا حامل کوئی نہیں ہے۔ میری بات کو بہت غور سے سنیں، یہ ان کا تذکرہ کر رہا ہوں جنہوں نے فقط ایک واسطے سے انیس کو سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور وہ ایک واسطہ علی حیدر نظم طباطبائی کا نام اگر ذہن میں رہے کہ جنہوں نے پہلا مقدمہ تحریر کیا ہے، اگر انیس شناسی کسی کی طبیعت میں ہے تو جب تک علی حیدر نظم طباطبائی کا مقدمہ نہیں پڑھا جائے گا انیس سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تو حضرت قبلہ گاہی نے یہ لکھا ہے کسی مقام پر کہ نظم طباطبائی خود اس مجلس میں شریک تھے جس میں حیدرآباد میں انیس آئے، اور انہوں نے جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے اس مرثیے کو مرحمت فرمایا۔ نظم کی عمر 19 برس ہے،
19 برس کی عمر ہے، نظم طباطبائی نے انیس کو دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، اتنا مضبوط اور ثقہ راوی ہے کہ جس کے متعلق قبلہ گاہی نے کہا کہ تبحر علمی کا یہ عالم ہے کہ عربی، فارسی، اردو یہ 3 زبانیں اور انگریزی یہ 4تھی زبان کے منتہی تھے نظم طباطبائی. یہ لفظ لکھا ہے انہوں نے، منتہی یعنی انتہا کا جو علم زبان کا رکھتے ہو. انہوں نے انیس کا مقدمہ لکھا اور انیس کو اپنے شاگرد رشید میں منتقل بھی کیا. یہ بات بتانے کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ پر آپ کی نگاہ رکھنی آپ کو، اور آپ کی نگاہ میں چاہتا ہوں اگر رہے تو وہ ضروری ہے، اس لیے کہ یہ باتیں اب نہیں کہی جاتی. ہم ہو سکتا ہے کہ اسی یاد میں یہ تقریر کر رہے ہوں، ہم شاید اسی یاد میں یہ مجلس کر رہے ہوں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب اپنی اپنی بات کرتے ہیں، کرنے کا حق رکھتے ہیں، مگر میں نے ایک کام کیا ہے کم از کم آج کی تقریر کے لیے اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر یہاں بیٹھے ہیں اور اگر سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے تو وہ ایک بات کو یاد رکھیں. دیکھیے سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ قرآن اگر پیش نظر ہے، سب سے پہلی چیز یہ، سب سے پہلی چیز وہ فرزدق ہو، وہ دیبل قضائی ہو، وہ کاشی ہو، وہ انیس ہو، وہ دبیر ہو، وہ کوئی بھی ہو، اگر قرآن پیش نظر نہیں ہے تو ادب کے کوئی معنی ہی نہیں ہے. لیکن قرآن اگر پیش نظر ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ نہ صرف یہ کہ ادب کے معنی پیدا ہوتے ہیں بلکہ آپ حدود ادب سے بھی واقف ہوتے ہیں. بہت عجیب لفظ استعمال کر رہا ہوں، ادب کے بھی حدود ہیں، شریعت کے جیسے حدود ہیں، ادب کے بھی حدود ہیں، یعنی ادب کے بھی قیود ہیں، یعنی ادب کا بھی ضابطہ ہے، ادب کا بھی ایک نظم ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو ادب کی تعریف کوئی مادر پدر آزاد شے کی صورت میں نہیں ہوگی. اس لیے کہ ادب اگر ایک رخ یا ایک سمت رکھتا ہے تو اس سمت کے لیے ضروری ہے کہ اس میں حکمت ہو. اگر حکمت ہے تو یقین جانیے نتیجہ آپ کے حق میں ہے، اگر حکمت نہیں ہے تو نتیجہ آپ کے حق میں نہیں ہوتا. یہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ میں نے سورہ مبارکہ انعام کی ایک آیت پڑھی اور وہ آیت یہ تھی وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کے ملکوت بتلائے، ہم نے کنگڈم سے آشنا کیا، ہم نے دکھا دیا، ہم نے دکھایا ہے. کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہماری توحید و وحدانیت کا موقن بنے. میں لفظ کو اسی طرح رکھوں گا، موقن بنے. صاحب یقین ہم بناتے ہیں جب ہم کچھ دکھا دیتے ہیں. بہت غور سے سنیے، مجلس آپ کو معلوم ہے کس کے ایصال ثواب میں ہو رہی ہے، معلوم ہے، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے. جس کا تذکرہ کر رہے ہیں اس نے بھی کچھ دیکھا ہے تو آپ کو دکھایا ہے. اس آیت کی تفسیر میں عجیب بات ہے. دیکھیے قرآن میں 2 ایسے مواقع ملیں گے آپ کو کہ جہاں پہ ایک ابراہیم کے تعلق سے
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ایک سرکار قطمی مرتبت کے تعلق سے. سرکار قطمی مرتبت کے تعلق سے قرآن گفتگو کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. دیکھیے بہت غور سے سنیے, ختمی مرتبت کے تعلق سے لفظ استعمال کیا, ہم نے اسے سیر کرائی ہے, ہم اسے لے گئے ہیں, ہم نے اسے کون و مکان کا مشاہدہ کروایا ہے. نہیں, اور آیت کو اپنے طور پہ سمجھنے کی کوشش کی, لنریہ من آیاتنا, ہم نے اس کو نشانیاں دکھلا دی ہیں. یہ سرکار رسالت مآب ابراہیم کے لیے لفظ سیر استعمال نہیں ہوا ہے, بلکہ جہاں ابراہیم ہے وہاں ہم نے دکھایا ہے. جس مقام پہ ابراہیم ہے ہم نے وہاں پہ ملکوت سماوات و ارض کو دکھایا. یعنی کیا دکھایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جس شے کو دکھایا وہ کنگڈم ہے. کاہے کی کنگڈم؟ ترجمہ کرنے والوں نے کہا کہ وہ جنت کا تذکرہ ہو رہا ہے, زمین کا تذکرہ ہو رہا ہے, آسمان کا تذکرہ ہو رہا ہے, ہیون اینڈ ارتھ کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس مقام پہ ابراہیم ہے وہاں پہ ہم نے ان کو اسی مقام سے دکھا دیا. یعنی کوئی میرے پاس ایسا ترجمہ نہیں ہے, کوئی تفسیر نہیں ہے جہاں ابراہیم کے تعلق سے یہ کہا گیا ہو کہ ہم نے اسے معراج دی, ہم اسے اٹھا کے لے گئے, ایک مقام سے ایک مقام تک لے گئے. نہیں, ہماری حکمت یہ تھی کہ ابراہیم کو جہاں رہے دکھائیں. ہماری حکمت یہ ہے محمد کو جہاں چاہے لے جائیں, اس لیے کہ یہ حکمتیں ہیں جس کے نتیجے میں پروردگار علی اعلیٰ نے قرآن میں اس تذکرے کو محفوظ کر لیا ہے. کسی کو لے جا کے دکھا دیتا ہے, کسی کو بٹھا کے دکھا دیتا ہے. جہاں وہ رہے ہم وہاں تم کو دکھائیں گے. نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ تم کو ہاتھ پکڑ کے لے جائیں اور تم کو زمین و آسمان کی سیر کروائیں, نشانیاں بتائیں. تو وہاں آیات محمد کے تعلق سے, عجائبات ابراہیم کے تعلق سے, دونوں جملوں کو, دونوں فقروں کو, دونوں اصطلاحات کو یاد رکھیے. ابراہیم کے لیے ترجمہ کرنے والوں نے کہا عجائبات قدرت کو دکھایا, محمد عربی کے تعلق سے کہا آیات الہی کو دکھایا. آپ کہیں فرق ہے, ہوگا فرق, زمین و آسمان کا فرق ہے. عجائبات جس کو دیکھے اور انسان تعجب کرے, آیات نشانیاں دیکھے اور ایک مرتبہ قیامت تک کو دیکھ لے کہ کیا کچھ ہونے والا ہے. یہ محمد کے مدارج ہیں, خاتم النبیین ہے, خاتم الانبیاء ہے, ختم المرسلین ہے. ظاہر ہے کہ چیزوں کو بلند ہوتے چلے جانا تھا. یہ میں نے فقط آیت کو اس لیے پڑھا کہ یہ حکمت ہے, اس حکمت کو سمجھیے. دنیا حکمت کے بغیر نہیں ہے, پہلا لفظ یاد رکھیے اس تقریر کا, دنیا حکمت کے بغیر نہیں ہے. آئیے حکمت کی تعریف کریں. حکمت کی تعریف کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے تو بس ایک بات یاد رکھیے, حکمت کی تعریف اہل لغت قرآن نے یہ کی ہے, وہ کیفیت کہ جس کے نتیجے میں علم اور عقل کے ساتھ انسان حق کی معرفت حاصل کرے, اس کو حکمت کہتے ہیں. غور سے سنیے. میں ذرا سا تیز بولتا ہوں اور ظاہر ہے کہ اس پہ مجھ پر ہی ایک بار ہوتا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ چیزیں پہنچیں. وقت پر میری نظر ہے, کل آپ کے کام کا دن ہے, میں زیادہ مقل نہیں ہوں گا. دیکھیے یہ یاد رکھیے, حکمت کی تعریف, اگر آپ سے کوئی کہے حکمت کی تعریف کریں, بس ایز اس تعریف کریں, تو کہیے حکمت کا مطلب یہ ہے علم اور عقل کے نتیجے میں معرفت حق ہو یا ہو جائے, وہ ہے حکمت. اب آپ یہ کہیں گے کہ جیسے ہی یہ بات ہوئی اب حکمت
یہ تو ہمارے لیے تعریف ہے. جب خدا کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ وہ حکیم ہے، صاحب حکمت ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اشیاء کو ایجاد کرتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، اور اس کے بعد نہایت احکام کے ساتھ ان کو موجود کر دیتا ہے. یہ حکمت الہی ہے. فرق سمجھ رہے ہیں آپ اس فرق کو سمجھیے. ایک لغوی مطلب آپ کے سامنے آ گیا، جہاں علم بھی ہے، آپ کو پتا ہے، عقل بھی ہے، نتیجے میں حق ہے، آپ کو معرفت ہو گئی، یہ حکمت ہو گئی. اللہ کی حکمت کا کیا مطلب؟ کہیں تو کہیں، پوچھنے والا آپ سے پوچھے تو کہو کہ دیکھو وہ حقیقت شے کو جانتا ہے، وہ عالم ہے، اور ایسا ہے کہ جس کے علم میں ہے کہ شے کی حقیقت کیا ہے. شے کی حقیقت کو اپنے علم کے نتیجے میں نہایت احکام کے ساتھ سب کے سامنے موجود کر دے، اسے کہتے ہیں موجودات، جو اس کی حکمت کا نتیجہ ہے. اب انسان کے لیے اگر حکمت کا لفظ آئے گا تو ان موجودات کی معرفت ایک رخ، اور اس کے نتیجے میں ساری زندگی کار خیر کرتے رہنا، یہ ہے حکمت. تین مرحلے آپ کے سامنے آ گئے. انسان کے تعلق سے آ گیا، رحمان کے تعلق سے آ گیا، اہل لغت کے تعلق سے رہ گیا. ہماری آپ کی زندگی میں حکمت کے معنی کیا ہوں گے؟ ہماری آپ کی زندگی میں حکمت کے معنی فقط یہ ہوں گے کہ ہاں، وہ جو موجودات ہیں ان موجودات کا تعارف وہ کروا چکا ہے، ان کی معرفت ہو، اور اس کے نتیجے میں کار خیر مسلسل آپ ادا کرتے رہیں. اسی کو حکمت کہتے ہیں. وَآتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. یاد رکھیے کیا ہے قرآن نے کہا، ہم نے لقمان کو حکمت دی. ہم نے کیا حکمت دی؟ ہم نے بس یہ حکمت کے تحت کہا دیکھو خدا کا شکر ادا کرتے رہو. یہ حکمت ہے انسان کے تعلق سے. کیوں؟ موجودات کو پہچانا، معجزات نہیں کہہ رہا ہوں، موجودات کو جو نعمات کی صورت میں ہے ان کو پہچانتا ہے، اور جب پہچانتا ہے کار خیر کا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ انسان کی حکمت ہے، یہ انسان کی حکمت ہے. تو کوئی شے حکمت سے خالی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے تقریر بعنوان میر انیس، ایصال ثواب میر انیس کا، یہ حکمت کہاں سے داخل ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو حکمت کہاں سے داخل ہے. اگر یہ سمجھ میں بات آ گئی آپ کو کہ یہاں ابراہیم کو اس کی حکمت میں تھا کہ ہم دکھا دیں، ختمی مرتبت کے تعلق سے تھا حکمت میں اس کی سیر کرا دیں. دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں. تو اب یہ حکمت ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کائنات کا دار و مدار ہے حکمت پر. اگر آپ لفظ حکمت کو ہٹا کے فقط خلقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ابس ہے بات. کوئی معنی ہی نہیں ہے کریشن کے اگر اس میں حکمت نہیں ہے. یعنی حکیم کی حکمت اگر پیش نظر ہے تو خلقت کے معنی سمجھ میں آئیں گے. جامع خاکی خلقت نہیں ہے، وہ تو ایک میڈیم ہے. وہ تو ایک میڈیم ہے، جس جامع میں چاہتا چن دیتا آپ کو. لیکن اس نے چاہا کہ میری حکمت کو سمجھو تاکہ خلقت سمجھ میں آئے. اور خلقت کا مطلب موجودات. اور جب موجودات سمجھ میں آئے تو یاد رکھو یہ حکمت کا نتیجہ ہے. ہاں، اب آپ یہ کہیے کہ اس سے آپ اپنے موضوع پہ تو آئیے کہ موضوع کیا ہے. موضوع یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مسند ہے احمد ابن حنبل کی. اور ایک اور نام لے لیجئے آپ کے پاس، صحافتہ میں ایک بڑا مشہور نام ہے جن کو آپ جانتے ہیں، ابو داؤد سجستانی، جن سے ہے سنن ابی داؤد، بڑی محکم حدیث کی کتاب ہے. ان دونوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے، یعنی حدیث کی روایت کر رہے ہیں، حدیث سن رہے ہیں ابن عباس. اور یہ دو نام جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، احمد ابن حنبل اور ابو داؤد، انہوں نے اس حدیث کو نقل کر دیا.
اور انہوں نے کہا سرکار رسالت میں آپ کی حدیث ہے ان من بیان سحرا و ان من شعر حکمہ. یہ دو یاد رکھیے ذرا سا, آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں حکمت کو کہاں لے جا رہا ہوں. حکمت, اگر حکمت نہیں ہے تو آپ کو ایک فیصلہ کن بات بتاؤں, حکمت نہیں ہے تو حکومت نہیں ہو سکتی. جب آپ کبھی کسی کے لیے معترض ہوتے ہیں نا, ان سے حکومت چلی نہیں, کہتے ہیں اب تاریخ میں بہت سارے لوگوں کا نام لے کے ان سے حکومت نہیں چلی, اس لیے کہ حکمت نہیں تھی. اگر حکمت ہوتی تو حکومت بالکل چلتی. اب وہاں نہیں چلی, لیکن آئیے یہ دونوں افراد جو اپنے آپ کو بڑے محدث, تاریخ نے ان کو جانا ہے, انہوں نے کہا کہ سرکار رسالت میں آپ کی حدیث ہے کہ کچھ بیان ایسے بھی ہیں کہ جو مبنی بسحر ہوتے ہیں, جس کے لیے انگریزی کا لفظ ہے میجک, میجیکل اسٹیٹمنٹس, میجیکل اوریشن. ان من البیان سحرا و ان من الشعر حکمہ. اور کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں حکمت ہی حکمت ہوتی ہے. بیان سحر کی منزلوں کی طرف لے جاتا ہے, شعر حکمت کے مراتب کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں ان کے دادا ہیں کون؟ میر غلام حسن تقلص حسن, مثنوی سحر البیان. اب سمجھے کہاں سے بات چلی؟ یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی یوں ہی شاعر کچھ نہ پڑھے بس شعر کہ نہیں, یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو شریعت کو بھی جانتا ہے, سنت کو بھی سمجھتا ہے, طریقت کے پہلوؤں سے بھی آشنا ہے, اور اس کے نتیجے میں شعر مبنی بحکمت کہتا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے. اس گھرانے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایسے ہی سلسلہ نہیں آ گیا کہ کہیں سے ایک آدمی تاریخ میں نمودار ہو گیا. ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا. رسول کی حدیث, آپ نے کہا اچھا بیان میں سحر, شعر میں حکمت, تو جس کو لینا تھا اس نے مثنوی لکھی, مثنوی سحر البیان. یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو کون ہے یہ دادا ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد شعر, شعر کا مطلب شعر ہی نہیں ہے اگر حکمت نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں اتنا سویپنگ سٹیٹمنٹ, اتنا سویپنگ سٹیٹمنٹ. بے شک ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. آئیے ذرا سا آگے بڑھیں, ذرا سا آگے بڑھیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا سورہ شعراء کا تذکرہ کرتی ہے اور اپنے اپنے انداز سے سورہ شعراء کا تذکرہ کرتے ہیں, اور تقریباً جب سورہ شعراء میں شعراء کا تذکرہ آتا ہے تو ملامت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جس کی جتنی نگاہ ہے وہ اتنا ہی سمجھے, جس کی جتنی نگاہ ہے وہ اتنا ہی سمجھے. لیکن ہمارے لیے مسئلہ کچھ اور ہے, ہم کسی اور طرح سے چیزوں کو سمجھتے ہیں. دیکھیے بے شک قرآن نے انتہا میں سورہ شعراء کے جا کے جب شاعروں کا تذکرہ کیا تو بے اختیار کہا ہے کہ ہاں یہ شاعر وہ ہوتے ہیں کہ جن کی پیروی غوی کرتے ہیں, غاوون کرتے ہیں, یعنی وہ جو گمراہ ہیں وہ پیروی کرتے ہیں شعراء کی. کیوں؟ اس کے لیے کہا الم تر انہم فی کل وادی یہیمون, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ جنگل جنگل مارے پھرتے ہیں؟ کیا تم نہیں جانتے وَأَنَّهُمْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, یہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. یہ دو جملے یاد رکھیے جس پہ کہ آج شاعر کے سامنے کوئی بہت بڑا یعنی جس کی طبیعت میں بڑی خلاقیت ہوتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمہارا تو یہ تذکرہ ہے. آپ یقین جانیے تاریخ یہ کہتی ہے یہ سورہ شعراء کی آیتیں آئیں اور ایک مرتبہ اپنے دور کے 3 بڑے شعراء ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے سرکار رسالت آپ کی خدمت میں آئے. تاریخ لکھنے والوں نے مورخ سے نہیں لکھا ہے,
حافظ ابن حجر عسقلانی، یہ نام یاد رکھیے، صاحب فتح باری فی شرح بخاری، یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے بخاری کی شرح کس نے کی، حافظ ابن حجر عسقلانی، کتاب کا نام ہے فتح باری۔ ابو ابن شیبہ سے انہوں نے، جو کہ تابعی ہیں، ایک مرسل حدیث کو لے لیا، صحابی کو درمیان سے گرا کے اس حدیث کو تابعی اور تبع تابعی نے سرکار رسالت معاب سے لے لیا، یہ کہہ کے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن رواحہ، حسان ابن ثابت اور کعب ابن مالک جاء عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئے وہم یبکون، جبکہ تینوں رو رہے تھے۔ یہ آیتیں آئی ہیں، یہ آیتیں آئی ہیں سورہ شعراء کی انتہائی آیتوں میں 2 آیتیں میں نے پڑھ دی نا۔ کیا شاعر تو وہ ہیں کہ جن کی پیروی گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہا میں نے آپ سے؟ میں نے یہی کہا آپ سے کہ انہوں نے کہا یہ تو مارے مارے جنگل جنگل پھرتے، یہ سر پٹکتے رہتے ہیں، انہم فی کل واد یہیمون وانہم یقولون ما لا تفعلون، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ تینوں آئے فہم یبکون، اور آ کے کہا قالو یا رسول اللہ انزل اللہ ہذہ الآیہ وہو یعلم ان الشعراء، رسول خدا سے شکوہ کیا ان 3 شعراء نے، اور کہا یا رسول اللہ بہت تکلیف ہوئی ہم کو، اللہ نے ان آیتوں کو نازل کیا ہے جبکہ اس کے علم میں ہے کہ ہم شاعر ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا غور سے سنیے، میری تقریر شاید یہاں ختم ہو جائے گی، بہت غور سے سنیں۔ رضی جعفری صاحب، ظاہر ہے کہ آپ تو سرکردہ ہیں، آپ تو یعنی یوں سمجھیے کہ اس شہر کے آپ ایکسپوننٹ ہیں، اور بلکہ یوں کہوں کہ بڑے ذمہ دار آپ شاعر ہیں، میں اس طرح سمجھتا ہوں۔ پھر دیکھیے سامنے کیسے کیسے ہمارے ادب کے پروردہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اس نام لینا یا نہ لینا مقصود نہیں ہے، مجلس انہی کے تعلق سے ہے۔ ایک مرتبہ رونا، گریہ کرنا، آنا، اور آنے کے بعد یہ کہنا سرکار رسالت مآب انزل اللہ ہذہ الآیہ وہو یعلم ان الشعراء، یہ آیتیں نازل کر رہا ہے جبکہ اس کو علم ہے کہ ہم تو شاعر ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار رسالت مآب نے کہا وہو یقول، اب جیسے حدیث ہے ویسے بیان کر رہا ہوں، کہا ایک مرتبہ تینوں کی صورت کو دیکھ کہا فقرؤ ما بعدہا، یہ 2 آیتیں سن کے رکو نہیں، اس کے بعد پڑھو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات انتم وانتصروا من بعد ما ظلموا انتم۔ دیکھیے یہ اب میں ترجمہ اگر نہیں کروں گا تو آپ، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں شاید پہنچ سکیں گے، سب کے علم میں ہے، قرآن کھلا ہوا ہے، کہ آپ وہاں تم رک رہے ہو کہ یہ مارے مارے پھرتے ہیں، یہ سرگردار پھرتے ہیں، یہ جنگل جنگل پھرتے ہیں، اور تم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہارے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ یہاں رکتے کیوں ہو؟ یا رکتے کیوں؟ میں تمہیں تمہارا مرتبہ بتاتا ہوں، تم وہ ہو، استثناء میں ہو تم، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح اختیار کرتے ہیں، مگر وہ کہ جو ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیتے ہیں، وہ تم ہو، کوئی اور نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میں نے کیا کہا؟ سنا آپ نے کیا کہا؟ دیکھیے یہ ہے رسول آپ کا، دنیا کہہ رہی ہے شاعر، گمراہ خود کرتے ہیں گمراہ۔ ارے بھائی آپ درمیان میں رکے کیسے؟ سرکار رسالت مآب یہ کہہ رہے ہیں مسلسل تو بڑھو۔ دیکھیے نا،
اگر آپ مسلسل نہیں پڑھیں گے تو پیغام کیسے پہنچے گا؟ اگر اس کا احسان آپ پر یہ ہے، بلکہ شاعر پر یہ ہے کہ اس کو استثناء میں رکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ سب ہوں گے مگر تم ہو، اور تم ایسے ہو، سوائے اس کے کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح جنہوں نے اختیار کیا. اس کے بعد تو جملہ ہے نا وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وَانتَصِرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. اب شاعر کو تو دیکھیے کہ شاعر کی حیثیت کیا ہے. کس آپ کہہ رہے ہیں کہ شاعر، ارے شاعر نہیں، وہ تو مجاہد ہے، وہ تو مجاہد ہے. ہاتھ میں قلم نہیں ہے، سیف ہے، سیف. اور وہ سیف بھی سیف نہیں، سیف الہی ہے. وہ خدا کی تلوار ہے جو اس کے ہاتھ میں ہے. اس تلوار کو وہ چلا رہا ہے کیا کر کے؟ مظلوم کا بدلہ لے کر. وَانْتَصِرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. اور اس کے بعد کنکلوڈ ہو رہا ہے سورہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بہت جلد دیکھ لیں گے جنہوں نے ظلم کیا کس کے نتیجے میں شاعر برباد کر دے گا ظالم کو. اور سمجھ، اب کوئی خطیب یہ نہ لے کہ یہ ہم ہیں، نہیں، شاعر ہے. یہ شاعر ہے. بہت جلد ان کو پتا چل جائے گا کہ کہاں ان کا انجام ہوگا. یعنی تلوار نہیں، قلم چلا ہے، قلم. مگر ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے کے ساتھ مظلوم کی نصرت اس طرح سے کہ وہ قلم چلے تو بدلہ ملے، اور ایسا کہ جس کے نتیجے میں پروردگار کہہ رہا ہے بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہوگا. تو اب ایسے کے لیے سرکار رسالت مآب نے جب یہ کہہ دیا تو آپ کہیں ٹھیک، مگر دیکھیے اب یہ ہے یہاں سے انیس آپ کو میں نے وہ 2 آیتیں بتائیں، دیکھیے غور سے سنیے، جس کو سن کے روتے ہوئے آئے اس دور کے 3 بڑے شاعر. انیس روتا نہیں ہے. دیکھیے عجیب بات کر رہا ہوں آپ سے، انیس کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان سے الگ ہے، نہیں، اتنا شعور ہے، اتنا شعور کہ جب کہہ دیں کہ قرآن کہتا ہے، 2 ہی تو آیتیں ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، یہ ہر وادی میں مارے پھرتے ہیں. کیا انیس نے اس آیت کو نہیں پڑھا؟ جواب ہے انیس کا، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، اسی دشت. فی کل وادی یہیمون نہیں. بہت غور سے سنیے، یہ ایک مصرع ہے، ایک آیت ہے. وَأَنَّهُمْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں. دو آیتیں 2 مصرے. آپ کہہ رہے ہیں یہ وادی پھرتے ہیں. کیا انیس قرآن کو جواب دے رہے ہیں؟ کیا انیس قرآن کا جواب بن رہے ہیں؟ کیا انیس قرآن سے کنفرنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، اپنے موقف کو بتا دینا کہ نہ ویسا میں شاعر ہوں، نہ میرے ایسے پیرو ہیں. ہائے ہائے، نہ ویسا میں شاعر ہوں، نہ ویسے میرے پیرو ہیں. میں کون ہوں؟ میں دشت کا سیاح نہیں ہوں، اسی دشت کی سیاحی میں. اور یہ جو ہے نا تقولون اور تفعلون کی بحث، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. 1 پشت نہیں، 2 پشت نہیں، 5 پشت. جو مسلسل جو کہہ رہا ہوں وہی ہم کر رہے ہیں. 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں.
آپ کہہ رہے ہیں کہ انیس کو سمجھو، قرآن کے لیے کہا نا کسی نے، حضرت جوش نے کیا کہا؟ بولتا قرآن ہے، ادب کا بولتا قرآن ہے۔ جب بول رہا ہے تو کس ترازو میں تلا ہوا ہے انیس، کبھی کبھی یہ تو دیکھیں۔ ہاں حسان ابن ثابت سے کہا سرکار رسالت مآب نے کہ حسان ایک بات کو یاد رکھو، اور حسان کے جتنے سننے والے ہیں، جتنے پیروکار ہیں، وہ یاد رکھیں واللہ لشعرک، خدا کی قسم تیرا شعر حسان، یہ سرکار رسالت مآب ہیں، فرماتے ہیں علیہم، ان پر ایسے ہے تیرا شعر، ان پر، کون؟ دشمنوں پر ایسے ہے جیسے کہ، اب یہ سرکار رسالت مآب ہیں، تقریر کو یہاں ختم کروں گا، اس کے بعد میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہی حکمت ہے، یہی شعر گوئی کی حکمت ہے۔ حسان ایک ایک شعر تیرا ان کے لیے ایسے ہے جیسے کہ اشد، شدید ترین، فی وقع الاسہام، یہ وہ ہے جیسے کہ شدید تیروں کی بارش میں تیرا شعر بھی ان کے تیروں کو کاٹ رہا ہے، فی غلس الظلام، محیب تاریکی میں مسلسل تیر آ رہے ہیں، میرا تیرا ایک ایک شعر ان تیروں کا جواب بن رہا ہے، یہاں تک کہ تحفظ بیتی فیہم، تو میرے گھر کی حفاظت کر رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں میرے گھر پہ برسنے والے تیروں کا جواب تیرا ایک ایک شعر بن رہا ہے، جس سے میرا گھر محفوظ ہے۔ تحفظ بیتی فیہم، میرا گھر بچا ہوا ہے، یعنی شاعر جو بیت نبوی کو بچائے، شاعر جو اہل بیت نبوی کو بچائے، یہ شاعر کا مرتبہ ہے، اور اس کے بعد آخری فقرہ ہے سرکار رسالت مآب کا، واللہ ایدہ اللہ تعالی، اور خدا کی قسم تجھے اللہ کی تائید ہے۔ کیسے تائید ہے تجھے؟ بے روح القدس، عظیم المرتبت ملک ہے کہ تیرا معید ہے، تیرا ناصر ہے، تیرا مددگار ہے، تو اس کی مدد و نصرت کے تحت آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ شاعر ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ آپ اگر مجھ سے کہیں جس کا تذکرہ ہے نا، آپ نے تو 5ویں پشت، ارے ہیں کون؟ یہ میر ببر علی انیس ہیں۔ والد کا نام پوچھیں کہ یہ میر مستحسن قلیق ہیں، پوچھیں دادا کا نام کیا ہے، کہیے کہ میر غلام حسن ہے، کہیں پردادا کا نام کیا ہے، کہیے میر غلام حسین زاہک ہیں، پھر اس سے اوپر میر عزیز اللہ ہیں، پھر اس سے اوپر میر براعت اللہ ہیں، پھر اس سے اوپر میر امامی ہیں، موسوی ہروی، جو اولاد ہے حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ نیچے آئیں گے آپ تو آپ کہیں گے ایک طرف انس ہیں، ایک طرف مونس ہیں، ذرا سا نیچے اتریں گے آپ تو آپ محسوس کریں گے کہ نہیں، فقط انس اور مونس نہیں ہے،
نیچے آئیے تو کہیں آپ کو سلیس ملیں گے، کہیں آپ کو رئیس ملیں گے، کہیں آپ کو نفیس ملیں گے، سلیس سے نیچے اتریں گے تو جلیس ملیں گے۔ ارے بھائی مجلس تو گھر میں ہوتی ہے، مجلس باہر نہیں ہوتی۔ ایک ایک ہے جو تذکرہ کر رہا ہے، کہاں سے اس تذکرے کو شروع کیا جائے، کہاں ختم کیا جائے۔ ہاں انیس نے ختم کرنے کا بھی تذکرہ کیا ہے، ان کا تذکرہ کرو جن کے تذکرے میں اپنے آپ کو گم کر دو تو شفاعت تمہیں مل جائے گی۔ ابھی ذاکرین اولا میں میرے بچے مل کے یہاں پہ مرثیہ پڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حسب توفیق اور جس کی جتنی کوشش ہوتی ہے اس ضمن میں وہ اس کوشش کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ ہمیں پذیرائی کی ضرورت ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ پذیرائی کے ساتھ ساتھ اگر بزرگ کچھ رہنمائی بھی کریں تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ تذکرہ کیا انہوں نے، مقدمہ انہوں نے قائم کیا، اور مجھ سے تقاضا یہ رہتا ہے کہ میں اختتام تک مجلس کو لے جاؤں۔ ہاں انہوں نے تذکرہ کیا، جس کا تذکرہ کیا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ نور نظر حسین ابن علی ہے، جس کو آپ علی اکبر حسین کہتے ہیں۔ تقریر ختم۔ ظاہر ہے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اس تقریر کو اگر علامت سمجھا جائے اور ہمارے دیگر ادارے، دیگر ذاکرین و واعظین، خطبہ اور ظاہر ہے کہ زعماء جن کو جب کبھی توفیق ہو وہ اپنے بساط بھر کوشش کریں کہ جس انداز سے پڑھنا چاہیں، تذکرہ کرنا چاہیں، اس کو تذکرے میں اپنے محفوظ رکھیں، اس لیے کہ قیامت میں جو مدارج ان کے ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے نہیں ہیں۔ انہوں نے کس طرح سے ہم کو ملحق کر دیا ہے سوچ نہیں سکتے ہیں، اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس مجمع میں بیٹھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو اسحاق اصفرائینی سے میں نے مقتل کو پڑھا ہے۔ اس مجمع میں بیٹھنے والا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کاشی سے سنا ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے واعظی سے سنا ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے قزوینی سے سنا ہے۔ نہیں، یاد رکھیے سنا ہے تو انیس سے سنا ہے، اور اتنا سنا ہے، اتنا سنا ہے جو کہتے ہیں اسی پر ہم گریہ کرتے ہیں۔ کیا دکھایا ہوگا دکھانے والے نے، کس منزل پہ لے جا کے دکھایا ہوگا، یا بلا کے لے گیا ہوگا، یا دکھا کے لے گیا ہوگا، یا گھر لا کے دکھا دیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، مگر مرتبہ ہے، مرتبہ ہے۔ ہاں ہاں حسین کا تذکرہ ہے، اور ابن حسین کا تذکرہ ہے، حسین کے بیٹے کا تذکرہ ہے۔ مصائب پڑھنا اس حد تک کہ جس میں آپ کو ان کے مرثیے کو کم از کم یاد رکھنے کی ایک خواہش پیدا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ہاں پہلی قربانی دی تھی حسین نے، کہتے ہیں کہ اذاں دینے والا بھی علی اکبر ہے۔ آپ مجھ سے مختلف اوقات میں وہ سن چکے ہوں گے کہ جس میں ایک پورا منظر ہے کس طرح سے علی اکبر حسین نے اذاں دی ہے، کس طرح سے اس اذاں کا اثر ناموس رسول پر مرتب ہوا ہے، کس طریقے سے خیمے سے بیبیوں کے گریے کی آواز آ رہی ہے۔ مگر کہتے ہیں گئے علی اکبر جب رخصت کے لیے گئے، اپنی پھوپھی سے مل لیے، کہتے ہیں اس سے پہلے ماں کا بھی دیدار کر چکے تھے، سب کو خدا حافظ کر کے ایک مرتبہ جب باپ کے پاس آئے اور باپ نے رخصت کیا تو دعائیں بھی پڑھی ہیں، اور ایک مرتبہ بلا کے بوسہ بھی دیا ہے، بیٹے کو رہوار پہ سوار بھی کیا ہے، اور ایک مرتبہ خود آہستہ آہستہ پیچھے بھی چلے ہیں، یہ کہتے ہوئے چلے یہ علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، یہ باپ کی جان جا رہی ہے، یہ باپ کی جان جا رہی ہے۔ ہاں ہاں وہ بیٹا جاتا ہے، لڑتا ہے، ایک مرتبہ خون میں بھری ہوئی تلوار کے ساتھ باپ کے پاس آتا ہے، العطش کی صدا لگاتا ہے، باپ اپنی زبان کو بیٹے کے دہن میں داخل کرتا ہے، یا علی کہہ کے کھینچ لیتے ہیں۔ بس اتنا کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ سوکھی ہوئی ہے، ہاں جاؤ علی اکبر، بابا ساقی کوثر تمہیں سیراب کریں گے۔ کوئی روایت نہیں ہے کہ خیمے میں گئے ہیں پھر جا کے ملے ہیں، بیویوں کا فقط دیکھ لینا ہی بہت ہے،
علی اکبر کو دیکھ لینا کسی کہتے ہیں جیسے جھروکے سے دیکھ لیں کہ علی اکبر ہے، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا بھتیجا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرا نور نظر ہے، ہاں علی اکبر ہیں، حسین کی تمناؤں کا محور و مرکز و مظہر ہیں علی اکبر، ہاں زندہ ہیں۔ مگر ایک وقت آیا کہ جب عمر سعد کے لشکر نے کہا یہ ایسے نوجوان قابو میں نہیں آئے گا، مل کے حملہ کرو۔ اب جب حملہ ہوا تو کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک تلوار چلی۔ یہ تنہا شہید ہے کہ جسم پہ تلوار لگتی باپ کو پکارتے، آؤ بابا آؤ بابا آؤ بابا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ حسین سے رہا نہیں گیا، ایڑ لگائی، گھوڑے کو ایڑ دی، اور اب یہ کہتے ہوئے چلے ایک مرتبہ اور مجھے آواز دو بیٹے، مجھے آواز دو، مجھے تمہاری آواز نہیں آتی۔ ایک منزل اور بھی آئی حسین کی زندگی میں، ایک اور بھی منزل آئی، کہا بیٹے اب مجھے کچھ دکھائی بھی نہیں دیتا، اور وہاں ایک مرتبہ کہنے والے نے کہا کہ ہچکی کے ساتھ کہتے ہیں واہ کر کے چشمے تر، اے جان جسم زار میں ایک اور دم ٹھہر، اے درد تھم اب ذرا کہ پھٹا جاتا ہے جگر، اے موت بے وطن کی جوانی پہ رحم کر، پھر ایک بار سید والا کو دیکھ لوں، مہلت بس اتنی دے کہ میں بابا کو دیکھ لوں، مہلت بس اتنی دے کہ میں بابا کو دیکھ لوں۔ بیٹے کی حالت کیا نظر آئی؟ دیکھی عجیب حالت فرزند نوجوان، پیکا گلے میں، منہ سے تھی نکلی ہوئی زباں، تن پر تبرو تیرو جراحت کے تھے نشاں، گردن تھی کج پھری ہوئی آنکھوں کی پتلیاں، ٹاپوں سے مرقدوں کے جراحت پھٹے ہوئے، منہ زرد تھا اور خاک میں گیسو اٹے ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کے ایک مرتبہ حسین نے جست لگائی، بیٹے کی لہو کی خوشبو کو سونگتے ہوئے لاش پر آئے، اور ایک مرتبہ علی کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا، آغوش میں لیا۔ کیا کیا یاد آیا حسین کو، میں نہیں جانتا کیا کیا حسین کو یاد آیا، مگر کہتے ہیں صحیفے کی طرح سے بیٹے کی صورت کو دیکھتے تھے، ایسے جیسے کہ قرآن کھلا ہو۔ ہاں بیٹے کی صورت کو دیکھا، بیٹے کی صورت کو دیکھا، آنکھوں میں خون بھرا ہوا ہے، سینے میں نیزہ لگا ہوا ہے، کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ کہا بیٹے تم مجھے ہمت دلاؤ، یا علی کہہ کے ایک مرتبہ نیزہ جو کھینچا تو خون کا دریڑا تھا جو کہ کہنے والے کہتے ہیں خاک کربلا پہ پھیلتا جا رہا تھا، اور ادھر ایک مرتبہ بیٹے کی صورت کو دیکھ کے بس اتنا کہا یا علی یا علی یا علی۔ وہاں سے ایک آواز آئی، صدائے نالے زینب جو شہ نے پہچانی، خلق سے زرد ہوا رنگ روح نورانی، پکارے لاش کا شمع ہلا کے اے جانی، بس اب تو آنکھ کھولو اور دیکھو گھر کی ویرانی، تمہاری ماں در خیمہ پہ دھاڑے مارتی ہے، اٹھو علی اکبر پھوپھی پکار۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں شفائے کامل عطا کر، جو بے روزگار ہیں روزی عطا کر، کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھیے۔ میر
ببر علی انیس ابن امیر مستحسن قلیق کے لیے. بسم اللہ.